السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ اس دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہیں، اور بعض کے نزدیک موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی حیات دی ہے کہ جس کے بارے میں عام انسان تصور نہیں کر سکتے۔ خضر علیہ السلام کے ولی اور نبی ہونے میں بھی پھر اختلاف ہے۔ ان بحثوں کو میں حضرت خضر علیہ السلام کے نام کی پلے لسٹ میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں۔ خضر علیہ السلام سے متعلق کچھ اور باتیں ہیں، وہ میں پورٹل سیریز میں آپ سے ذکر کروں گا اور اس کی تفصیلات پھر وہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن آج جس مسئلے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام آخر ہیں کہاں، کیونکہ خضر علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کوئی عام راستہ اختیار نہیں کیا، ایک خاص راستے سے ان تک پہنچے۔ اگین اس کی تفصیلات میں پورٹل سیریز میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن کہنے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے ایک ایسا راستہ انہوں نے اپنایا، ایک ایسا ڈور وے، ایک ایسا پورٹل اپنایا کہ جو خضر علیہ السلام تک کھلا، اور انہوں نے خضر علیہ السلام کے علاوہ وہاں پر کسی کو نہیں پایا، یہاں تک کہ دونوں اس مقام پر پہنچے کہ یہاں سے پھر دنیاوی سفر شروع ہوتے۔ تو پھر دنیاوی سفر کے لیے انہوں نے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، یوشع ابن نون بھی ساتھ ہیں، تو خضر علیہ السلام نے، اور انہیں سبق بھی بطور استاد کے پڑھانا ہے، تو وہاں پر کشتی کا معاملہ پیش آیا، اور پھر آگے جا کے بچے کا معاملہ پیش آیا، آگے جا کے دیوار کا معاملہ پیش آیا۔ تو اب خضر علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے، اور پھر لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں نا کہ وہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ نہیں، بیعت کی کہ نہیں، وہ پھر حضور کی وہ جو روایت ہے کہ اب جو لوگ زندہ ہیں وہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، پھر خضر علیہ السلام بھی تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ تو باتیں اسی وقت اپلائی ہوں گی نا کہ حضور نے زمین میں رہنے والوں کے بارے میں بات کی تھی۔ اگر آپ یہ بات مان لیں کہ خضر علیہ السلام صرف زمین پر ہی ہیں اور اپنی سوچ کو اتنا مرکوز کر دیں تو پھر تو وہ بات ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی یہیں رہتا ہو اور یہیں پر قید ہو دنیا میں۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنے عقل اور اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کی حضور سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی اس کو آپ صراحتاً کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس پر دلائل میں نے پیش کیے ہیں بہت سارے، خضر علیہ السلام کی سیریز میں بھی، اور شاید رجال الغیب کی سیریز میں بھی میں نے آپ سے تھوڑی بہت بات کی تھی، اور خضر علیہ السلام کی پھر اولیاء کرام سے ملاقاتوں کے ضمن میں بہت سارے واقعات آپ سے ذکر کیے تھے۔ وہ سیریز مجھے دوبارہ کنٹینیو کرنی ہے، اگین ٹائم نہیں مل رہا ہے اس کے اوپر، کافی سارے دروس ہو بھی چکے ہیں لیکن اور بھی بہت سارے دروس انشاءاللہ تعالیٰ کرنے ہیں۔ تو اب خضر علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ضروری تو نہیں نا، حضور نے ہر بات امت کو بتائی کہ اس کا تعلق تم سے ہے نہیں، مجھ سے ہے نہیں، شریعت سے ہے نہیں۔ ایسے بہت سارے علوم ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائے اور اس کا ہم سے کوئی کنسرن نہیں تھا اس لیے نہیں بتایا، اور قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ وہ چیزیں جو تم پر مبہم ہیں ان کے پیچھے نہ پڑو۔ بھئی جو چیزیں تمہیں نہیں بتائی گئی اس کی کھوج میں کیوں پڑے ہوئے ہو کہ ملے کہ نہیں ملے، اور نہیں اگر نہیں سمجھ میں آئی تو ملے ہی نہیں۔ اچھا، اس ضمن میں علامہ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کعب کا ایک قول لاتے ہیں کہ حضرت خضر ہیں کہاں، جس پر آج بات کرنی ہے میں نے۔ اگین تفصیلات کے لیے آپ نے خضر علیہ السلام کی پلے لسٹ دیکھنی ہے، کیونکہ میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں میں پلے لسٹ میں بات کر چکا ہوتا ہوں اور میں بتا دیتا ہوں کہ پلے لسٹ چاہیں، پھر لوگ وہی کوشچن پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی اب پلے لسٹ میں بھی میں ہی جاؤں، درس بھی میں ہی ڈھونڈوں، آپ کو لا کے پیش کروں، پھر آپ سنیں گے۔ یعنی تھوڑی بہت محنت تو لوگ کر سکتے ہیں نا، اتنی کہ آپ پلے لسٹ میں جا کے خضر علیہ السلام کی پلے لسٹ ڈھونڈ کے دیکھ لیں اس کو۔ تو بہرحال تو حضرت کعب نے فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام بحر اعلیٰ اور بحر اسفل کے درمیان نور کے منبر پر ہیں، اور زمین کے جانوروں کو حکم دیا گیا ہے
کہ حضرت خضر علیہ السلام کی بات مانیں اور ان کی تابعداری کریں، اور روحیں صبح و شام ان کی خدمت میں پیش بھی کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے وہ جو صحیح معنوں میں روحانی تعلق رکھتے ہیں، یا وہ جو عالم برزخ میں ارواح چلی جاتی ہیں، وہ پھر حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ملاقات کرتی ہیں۔ بعض کو عالم رویا میں بھی ملاقات ہوتی ہے، بعض کو اور دیگر مقامات پر، بعض کو جاگتے ہوئے، کیونکہ وہ بصورت بشر، وہ مثالی صورت کے آتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ملاقات ہوتی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر عقدہ ہمارے لیے کھول دیا گیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا سا علم دیا ہے، ہم اچھلتے پھر رہے ہیں کہ سب مل گیا۔ ارے اتنی بڑی کائنات کے بارے میں اتنی بڑی انفارمیشن حاصل کرنے کے باوجود ہیومنز کہتے ہیں کہ یہ آبزرویبل یونیورس ہے، ہم کو جتنا نظر آتا ہے ہم نے اتنا یونیورس بتا دیا، اس کے باہر بھی یونیورس ہے۔ تو سوچو کتنا بڑا ہے یہ صرف یونیورس۔ انسان تو ابھی صرف اپنے آپ کو سمجھ نہیں پایا، آپ کے دماغ کو ابھی تک سائنسدان پوری طور پہ سمجھ نہیں پائے کہ آپ کا دماغ کیا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے، کیسے کیسے کر سکتا ہے، وہ تک سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک سائنسدانوں کو۔ آپ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں، ملٹی ڈائمینشنل چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں، پورٹلز کی آپ اس کے انکار کر رہے ہیں، ڈائمینشنز کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ آپ کو تو جو چیز آنکھ سے نظر نہیں آتی آپ اس کا انکار کر دیتے ہو، اتنی تو سطحی لیول پر ہو۔ جو چیز حس میں نہیں آتی انکار کر دیتے ہو، جو چکھنے میں نہیں آتی انکار کر دیتے ہو، جو فیل نہیں ہوتی انکار کر دیتے ہو۔ تو پھر ان تمام چیزوں کا انکار کر دو جو تمہاری ریچ میں نہ ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے، سائنس خود اس مفروضے پہ کھڑی ہوئی ہے، ایکس دی انون، اور آبزرویبل یونیورس کے باہر بھی کچھ ہے، مفروضہ ہے نا۔ دیکھا ہے تم نے؟ نہیں۔ جانا ہے تم نے؟ نہیں۔ تم نے ٹچ کیا ہے؟ نہیں۔ اسمیل کیا ہے؟ نہیں۔ فیل کیا ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیسے پتا؟ مفروضہ ہے، اس پہ کام کریں گے، لیکن اس کو پیش کرتے ہیں اور لوگ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مقید کر لیا ہے 5 حصوں میں، اور 5 حصوں میں ہی ہر علم آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو 5 حصوں میں نہیں آتی۔ تو anyway، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں حضرت کعب کے اس قول کو العقیلی نے نقل کیا ہے، اور پھر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے العقیلی کے اس قول کو اپنی کتاب بشر الکئیب بلقاء الحبیب میں نقل کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو متوفی ہیں 911 ہجری کے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کرے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں فہم دین ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں اس کا ادراک کر سکیں، یا کسی نہ کسی طور پر اس علم کو بیان کرنے کی کسی نہ کسی طور پر طالب علمانہ کوشش کر سکیں۔ کیونکہ ہمارے ہاں انکار کرنے کا بہت زیادہ رواج پیدا ہو گیا ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا اس کے انکاری ہو جاتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے ریشنل لوگ ہیں۔ ریشنل نہیں ہیں، سٹوپڈ ہیں، کہ اپنی عقل کو عقل کل سمجھ کے بیٹھ گئے، اپنے علم کو علم کل سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں، اپنے علم کو سائنس کے ترازو میں تولتے ہیں، حس کے ترازو میں تولتے ہیں، حالانکہ یہ بھی نہیں جانتے، اور یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں ہے۔ ایمان بالغیب ہی تو ہے نا، ملائکہ تمہیں نظر نہیں آتے لیکن ایمان رکھتے ہو، جنات نظر نہیں آتے لیکن ان کی ایگزسٹنس کا ایمان رکھتے ہو۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، جنت نظر نہیں آتی پر ایمان رکھتے ہو، جہنم نظر نہیں آتی پر ایمان رکھتے ہو، قبر نظر نہیں آتی پر عذاب قبر ایمان رکھتے ہو، تمام چیزوں کو مانتے ہو، اور پھر بعض چیزیں خود ہی انکاری ہو جاتے ہو کہ تمہیں علم نہیں پہنچا اگر۔ تو بہرحال انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو اسے حاصل کرے، بجائے اس کے کہ بس رد کر دے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یا جن سے میں نے پڑھا ہے انہوں نے نہیں پڑھایا، یا جن سے میں نے پڑھا ہے ان کی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، تو میں بھی انتھی انکاری میں پڑ جاؤں۔ علم حاصل کرو، علم بہت ضروری ہے۔ انکار کرنا تو شیطان کا کام ہے کہ فوراً انکار کر بیٹھتا ہے، علم رکھتے ہوئے بھی انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو اور پہلا باب ہی ہمیں یہی پڑھایا گیا، اقرا، پڑھو، اور پڑھنے کے لیے بھی علم درکار ہے۔
اور یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قیامت میں بھی جاری ہے کہ اللہ کہے گا کہ اقرا کتاب، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیب، آج تو اپنے لیے کافی ہے حساب کتاب کے لیے۔ تو پڑھنے لکھنے کا سلسلہ تو چلتا ہے، دنیا میں بھی ہے، فرشتوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے۔ تو بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔